السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں تسکین ظفر اور میں نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان نے ترکی، شام اور خطے کے دوسرے ممالک میں قیامت خیز زلزلے کے بعد امدادی کوششوں میں تمام ممکنہ تعاون کی پیشکش کی ہے، جس میں 1800 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے۔ وزیر اعظم نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ موسمیاتی تبدیلیوں سے آنے والی قدرتی آفات میں اضافے کے پیش نظر اقدامات کرے۔ حکومت نے بجلی کے مؤثر انتظام اور توانائی کی بچت کے قومی ادارے کی تشکیل نو اور اس کی استعداد کار میں اضافے کا فیصلہ کیا ہے۔ صدر نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ خطے میں پائیدار امن کے لیے کشمیر پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد میں مدد کرے۔ سینیٹ نے آج متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی، جس میں مطالبہ کیا گیا کہ ملک کے تمام موجودہ قوانین کو اسلامی احکامات کے مطابق ڈھالا جائے۔ آج قومی اسمبلی کو بتایا گیا کہ ریلوے کی اراضی قبضہ مافیا سے واگزار کرانے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ دہشت گردی کے مسئلے کے بارے میں بلائی گئی آل پارٹیز کانفرنس اب کل کی بجائے جمعرات کو ہوگی۔ خیبر پختونخوا میں قومی اسمبلی کی 8 خالی نشستوں پر ضمنی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا عمل آج شروع ہوا۔ پاکستان ریلوے اور چین کی 2 کمپنیوں نے محکمہ ریلوے کے نظام کو جدید بنانے کی غرض سے رابطہ ایپلیکیشن شروع کرنے کے لیے مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ اسرائیلی فورسز نے مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر جیریکو پر ایک حملے کے دوران 5 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ 30ویں قومی اسکی چیمپئن شپ، 17واں شاہ خان اسکی کپ اور 6ٹی سنو بورڈنگ چیمپئن شپ آج نلتر میں شروع ہوئی۔ اہم خبروں کا خلاصہ ہم نے آپ تک پہنچایا، اور اب خبریں ہوں گی تفصیل کے ساتھ۔ پہلے نعیم زبیری۔ پاکستان نے ترکی اور شام میں زلزلے کے باعث قیمتی جانوں کے ضیاع پر دلی افسوس کا اظہار کیا ہے۔ دفتر خارجہ نے آج ایک بیان میں کہا کہ پاکستان کی حکومت اور عوام شدید زلزلے کی خبر سے رنجیدہ ہیں اور دکھ کی اس گھڑی میں اپنے ترک بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان امدادی کارروائیوں میں ہر ممکن مدد کے لیے تیار ہے اور پورا اعتماد ہے کہ بہادر ترک قوم اپنی ہمت اور عزم کے ساتھ اس قدرتی آفت پر قابو پا لے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے موسمیاتی تبدیلی کے باعث آنے والی قدرتی آفات میں اضافے کے تناظر میں عالمی سطح پر اقدامات کرنے کے مطالبے کو دہرایا ہے۔ انہوں نے یہ مطالبہ آج ترکی میں زلزلے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر ایک پیغام میں ترکی کے عوام اور حکومت کے ساتھ اظہار تعزیت کرتے ہوئے کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی سے ہونے والی تباہی کسی ایک ملک یا خطے تک محدود نہیں ہے۔ انہوں نے ان قدرتی آفات کو بین الاقوامی برادری کے لیے لمحہ فکریہ قرار دیا تاکہ انسانیت اور کرۂ ارض کے بچاؤ کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان مشکل کی اس گھڑی میں اپنے ترک بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ انہوں نے سوگوار خاندانوں سے اظہار تعزیت اور ہمدردی کیا اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے شام کی حکومت اور عوام سے بھی دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا، جنہیں تباہ کن زلزلے سے بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان کو ٹیلی فون کیا اور تباہ کن زلزلے سے ہونے والی تباہی پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان زلزلے میں قیمتی جانوں کی ضیاع پر انتہائی مغموم ہے اور ہم اس مشکل گھڑی میں برادر ملک ترکیہ اور اس کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے اس قدرتی آفت کے حوالے سے ترکیہ کی حکومت اور عوام کو پاکستان کے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ وزیر اعظم نے موسمیاتی تبدیلی کے باعث قدرتی آفات میں اضافے پر گہری تشویش بھی ظاہر کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ آفات کسی ایک ملک یا خطے تک محدود نہیں ہیں۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے ٹیلی فون کرنے اور اظہار یکجہتی پر وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستانی حکومت اور عوام کی تعزیت اور اظہار ہمدردی پر آپ کے شکر گزار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ جاری امدادی کارروائیوں میں مدد کے لیے ڈاکٹرز، طبی عملے اور امدادی کارکنوں کی ٹیمیں آج ترکیہ روانہ کی جا رہی ہیں۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ ادویات اور دیگر ضروری امدادی اشیاء پر مشتمل طیارہ بھی جلد بھیجا جائے گا۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے ترکیہ اور شام میں زلزلے سے ہونے والے قیمتی جانوں کے نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے ترک صدر رجب طیب ایردوان، ترک عوام اور زلزلے سے جاں بحق ہونے والوں کے لواحقین کے ساتھ اظہار تعزیت کیا۔ صدر نے قیمتی جانوں کے ضیاع پر شام کے عوام سے بھی دلی تعزیت کی۔
قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف اور ڈپٹی اسپیکر زاہد اکرم درانی نے ترکیہ، شام اور لبنان میں خوفناک زلزلے سے جانی اور مالی نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے اپنے الگ الگ پیغامات میں کہا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ اور عوام دکھ کی اس گھڑی میں ترکیہ، شام اور لبنان کی حکومتوں اور عوام کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے امداد اور بحالی کی کارروائیوں میں پاکستان کے مکمل تعاون کا بھی یقین دلایا۔ آج صبح ترکیہ، شام اور ملحقہ ممالک میں آنے والے 7.8 شدت کے زلزلے سے 1800 سے زائد افراد جاں بحق اور 5000 سے زائد زخمی ہو گئے۔ ترکیہ، شام، مصر، لبنان، اسرائیل، عراق اور قبرص میں لاکھوں افراد نے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے۔ زلزلے کا مرکز ترکیہ کے شہر غازیانتک کے نزدیک تھا۔ ہولناک زلزلے کے بعد ترکیہ کے جنوبی اور شام کے شمالی علاقے میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ 1000 سے زائد افراد جاں بحق اور 1000 سے زائد عمارتیں منہدم ہو گئی ہیں۔ طیب اردوان نے کہا کہ ابھی وہ نہیں بتا سکتے کہ اموات کی تعداد کتنی ہوگی، کیونکہ لوگوں کو بچانے کے لیے تلاش اور امدادی کوششیں جاری ہیں۔ شام میں حکام کا کہنا ہے کہ 700 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں، کیونکہ یہاں کئی عمارتیں منہدم ہوئی ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بجلی کی مؤثر فراہمی اور تحفظ کے قومی ادارے نیکا کی تشکیل نو اور اس کی استعداد کار بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی صدارت میں آج اسلام آباد میں ایک اجلاس میں کیا گیا، جس میں ملک کی توانائی کی بچت کے حوالے سے کیے گئے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم نے نیکا کی استعداد کار بڑھانے کے لیے ایک بین الوزارتی کمیٹی تشکیل دی اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو اس کا چیئرمین مقرر کیا۔ اجلاس کو نیکا کی موجودہ استعداد کار اور اس کے دائرہ کار کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے نیکا میں اصلاحات سے متعلق ایک جامع منصوبہ تیار کرنے پر زور دیا تاکہ ضروری اقدامات کا تعین اور ان پر مقررہ وقت میں عمل درآمد کو یقینی بنایا جا سکے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے علاقائی امن و خوشحالی کے لیے جموں کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات کمان اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ میں زیر تربیت غیر ملکی فوجی افسران کے ایک وفد سے آج اسلام آباد میں ملاقات میں کہی۔ صدر نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ بھارت تنازع جموں کشمیر کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں پر عمل درآمد نہیں کر رہا۔ ڈاکٹر الوی نے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں گزشتہ 7 اشروں سے زائد عرصے سے لوگوں پر وحشیانہ مظالم ڈھا رہا ہے اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں میں ملوث ہے۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ کشمیر سے متعلق عالمی ادارے کی سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کرانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ صدر نے کہا کہ آسیان جیسی دوسری علاقائی تنظیمیں معاشی اور علاقائی تعاون کے فروغ میں انتہائی مؤثر اور کامیاب ہیں، تاہم یہ بات افسوسناک ہے کہ بھارت کے معاندانہ رویے کی وجہ سے سارک تنظیم اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکی۔ سینیٹ میں آج ایک متفقہ قرارداد منظور کی گئی جس میں تمام موجودہ قوانین کو اسلامی تعلیمات سے ہم آہنگ کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ سینیٹر مشتاق احمد کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ حکومت فوری طور پر لازمی آئینی تعداد کے مطابق مطلوبہ ججوں کی تعیناتی کر کے سپریم کورٹ میں وفاقی شرعی عدالت اور شریعت اپیلیٹ بینچ کو فعال بنائے۔ قانون اور انصاف کے وزیر مملکت شہادت ایوان نے کہا ہے کہ حکومت گوادر کے عوام کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے گوادر میں مظاہروں کی موجودہ صورتحال کے بارے میں ایک تحریک پر بحث سمیٹتے ہوئے کہا کہ حکومت نے گوادر کے عوام کے مسائل کے لیے بحری امور کے وزیر کے زیر صدارت ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کمیٹی اس حوالے سے صوبائی حکومتوں اور وفاقی حکومت سے تعاون کرے گی۔ وزیر مملکت نے کہا حکومت اس حقیقت سے واقف ہے کہ گوادر کی بندرگاہ ملک کی ترقی کی کنجی ہے۔ شہادت ایوان نے نیشنل امیونائزیشن پالیسی 2022 پر عمل درآمد کے حوالے سے ایک تحریک پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا حکومت کی طرف سے مقرر کردہ اہداف حاصل کر لیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس پالیسی کے تحت 1 سے 15 سال تک کے بچوں کو 12 بیماریوں سے تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ ایوان میں متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی گئی جس میں تباہ کن زلزلے پر ترکیہ، شام اور لبنان کے عوام سے تعزیت، ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ یہ قرارداد سینیٹر یوسف رضا گیلانی نے پیش کی تھی۔ قرارداد میں کہا گیا کہ 2005 کے تباہ کن زلزلے کے دوران ترکیہ پاکستان کی مدد میں پیش تھا۔ قرارداد میں کہا گیا کہ غم اور المیہ کی اس گھڑی میں ہم ترکیہ کے عوام کے ساتھ ہیں۔
قرارداد میں زور دیا گیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف ترکیہ کے عوام اور حکومت سے اظہار یکجہتی کے لیے امدادی سامان کے ساتھ ترکیہ کا دورہ کریں۔ ایوان کا اجلاس اب کل دن 11 بجے ہوگا۔ وزیر پارلیمانی امور مرتضیٰ جاوید عباسی نے کہا کہ قبضہ مافیا سے ریلوے کی اراضی واگزار کرانے کے لیے کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ آج قومی اسمبلی میں مختلف ارکان کے نکات پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ سپریم کورٹ کی ہدایت پر کیا جا رہا ہے اور سب کو اس عمل کی حمایت کرنی چاہیے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ برطرف ملازمین کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے اور ادارے اس پر عمل درآمد کے پابند ہیں۔ ایوان نے آج ملک خصوصاً پشاور میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات پر بحث جاری رکھی۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے شاہدہ رحمانی نے دہشت گردی کے حالیہ واقعات پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے قومی لائحہ عمل پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے۔ ایوان کا اجلاس اب جمعرات کو دن 11 بجے ہوگا۔ قومی اسمبلی نے آج تجارتی تنازعات حل کرنے کے بل مجریہ 2022 کی منظوری دی۔ بل قانون کے وزیر مملکت شہادت ایوان نے پیش کیا، جس کے تحت ای کامرس سمیت اشیاء اور سروسز کی برآمدات اور درآمدات کے حوالے سے تنازعات کے جلد اور مؤثر حل کے لیے ایک جامع نظام تشکیل دیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے دہشت گردی کے معاملے پر بلائی گئی آل پارٹیز کانفرنس کل کی بجائے جمعرات کو ہوگی۔ وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے آج ایک ٹویٹ میں اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی تمام سیاسی جماعتوں کو کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آل پارٹیز کانفرنس میں دہشت گردی کا مقابلہ کرنے اور ملک کو درپیش دیگر مسائل سے نمٹنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی بنائی جائے گی اور قومی ایکشن پلان کا اثر نو جائزہ لیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا میں قومی اسمبلی کی 8 خالی نشستوں پر ضمنی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا عمل آج شروع ہوا۔ اس حوالے سے مزید تفصیل ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے جوہر علی سے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مطابق خیبر پختونخوا سے قومی اسمبلی کی 8 نشستوں پر ضمنی انتخاب کے لیے امیدوار بدھ کے روز کاغذات نامزدگی داخل کر سکیں گے۔ امیدواروں کی ابتدائی فہرست جمعرات کو شائع کی جائے گی، جبکہ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال پیر سے شروع ہوگی۔ الیکشن کمیشن امیدواروں کی حتمی فہرست اور انتخابی نشانات کی الاٹمنٹ اسی مہینے کی 23 تاریخ کو شائع کرے گی۔ قومی اسمبلی کی 8 نشستوں پر ضمنی انتخابات کے لیے پولنگ اگلے مہینے کی 16 تاریخ کو ہوگی۔ پاکستان ریلوے اور 2 چینی کمپنیوں نے محکمے کے امور میں جدت لانے کے لیے ریلوے آٹومیٹڈ بکنگ اینڈ ٹریول اسسٹنس رابطہ نامی ایپ کا اجرا کرنے کے لیے ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیل لاہور کے نمائندے احمد کمال سے۔ آج لاہور میں ایم او یو کی تقریب کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ رابطہ ایپ تمام سفری ضروریات کے لیے ایک بہترین حل ہے، جہاں مسافر ہوٹلوں کے کمروں سمیت ٹیکسیاں بھی ریزرو کروا سکتے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی پیسنجر اپنے سفر کو پہلے سے پلان کر پائے گا اپنے گھر میں بیٹھ کے، نہ صرف وہ اپنی سیٹس کا کر سکے گا ریلوے ٹکٹ کا، بلکہ ٹیکسی، ہوٹل بکنگ، کھانے کا آرڈر، ہر چیز اس اپلیکیشن کے ذریعے ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایپ پاکستان ریلویز کو اپنی یومیہ آمدنی کی نگرانی اور ریگولیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ مسافروں کو محفوظ ٹریکنگ مینجمنٹ سسٹم فراہم کرنے کے قابل بنائے گی، جہاں وہ اپنی شکایات بھی درج کروا سکیں گے۔ وزیر نے کہا کہ چینی کمپنیوں کے ساتھ معاہدہ مکمل طور پر ریونیو شیئرنگ فارمولے پر مبنی ہے۔ یہ سروس جو ان کو یہ جو مل رہی ہے ریلویز کو، یہ ریونیو شیئرنگ کی بنیاد پہ ہوگی۔ اس میں ریلویز کو بھی جو یہ کمائیں گے اس میں سے شیئر دیں گے، اس کی ڈیٹیلز بھی آگے لکھی ہوئی ہیں۔ یہ ای آر پی کے بعد جو ایگزیکیوشن کے مرحلے میں ہے، اب یہ جو رابطہ ہے یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ سٹیپ ہے ماڈرنائز کرنے کے لیے ریلویز کے آپریشن۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ پاکستان ریلوے نیشنل لاجسٹک سیل کی مدد سے اسٹریٹجک سبی ہرنائی ریلوے ٹریک پر تعمیر نو کا کام جاری رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریلوے کے بغیر کوئی بندرگاہ آپریشنل نہیں کی جا سکتی، اور پاکستان ریلوے نے حال ہی میں گوادر میں ایک نیا سب آفس کھولا ہے تاکہ شہر میں اپنی زمینوں کو بہتر طریقے سے استعمال کیا جا سکے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز نے کہا ہے کہ پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے عہدیداروں کی رائے اور رہنمائی کو اہمیت دی جائے گی۔ انہوں نے یہ بات ملتان ڈویژن میں پارٹی امور کا جائزہ لینے کے لیے عہدیداروں کے اجلاس کی صدارت کے دوران کہی۔ مسلم لیگ نون کے پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ خان، پرویز رشید اور پارٹی کے دیگر سینئر رہنما بھی اجلاس میں موجود تھے۔ سندھ کابینہ کا اجلاس آج کراچی میں وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت ہوا،
जिसमें सूबे में उन 243 तरक्याती मंसूबों पर काम फिर शुरू करने के लिए 22 अरब रुपए से जायद की रकम जारी करने की मंजूरी दी गई, जिस पर सैलाब के बायस काम तात्तुल का शिकार हो गया था। काबीना ने सरी उल हरकत फोर्स का दायरा कार सूबे के तमाम हिस्सों तक बढ़ाने और हुजूम को मुनज़्ज़म करने के मरकज़ की क़याम की मंजूरी भी दी। सिंध काबीना ने हैदराबाद प्रेस क्लब के लिए मुख्तस 75 एकड़ अराजी की रजिस्ट्रेशन और तामीर के लिए 1 करोड़ 10 लाख रुपए की रकम की भी मंजूरी दी। काबीना ने मुख्तलिफ सूबाई महकमों का रिकॉर्ड महफूज और डिजिटलाइज करने के लिए एक कमेटी भी तश्कील दी। सिंध काबीना के इजलास की मजीद तफसील रेडियो पाकिस्तान कराची के नुमाइंदे जावेद सुमेजो की इस रिपोर्ट में। सिंध काबीना ने तुर्किया में ज़लज़ले से होने वाले जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने सिंध के अवाम की जानिब से तुर्किया के अवाम से इस मुश्किल वक्त में यकजहती का इजहार किया और 1 लाख टेंट देने का ऐलान किया और कहा कि हम तुर्किया के अवाम को इस मुश्किल घड़ी में अकेला नहीं छोड़ सकते। सिंध काबीना ने पेशावर पुलिस लाइन में धमाके की सख्त अल्फाज में मजम्मत की, जबकि वज़ीर आला ने 10 लाख रुपए शहीद और 5 लाख रुपए जख्मी को देने का ऐलान किया। 57वीं जंगी कमांडर्स कोर्स की ग्रेजुएशन तकरीम आज एयर पावर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हुई। पाक फजाइया के डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल अब्दुल मुईद खान इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने तकरीब के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि पाक फजाइया में तरबियत का आला मयार उसी सूरत में बरकरार रखा जा सकता है कि हम असर हाजिर के चैलेंजेस से आगाह रहें और इनका मुकाबला उभरते हुए जदीद रुझानात के मुताबिक करें। मेहमान खुसूसी ने इस अमर पर इत्मीनान जाहिर किया कि PAFS के तमाम स्कूल मुस्तकबिल की पाकिस्तान एयरफोर्स की जंगी क़यादत तैयार करने के लिए मुकम्मल हम आहंगी से तरबियत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इससे कबल मेहमान खुसूसी ने कामयाब ग्रेजुएट अफसरान में असनाद और ट्रॉफियाँ तकसीम की। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने ज़िला डेरा इस्माइल खान के दराबन पुलिस स्टेशन की एक चौकी पर दहशतगर्दी के एक बड़े हमले को नाकाम बना दिया है। पुलिस के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई के बाद दहशतगर्द चेक पोस्ट से फरार हो गए। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय पुलिस ने जम्मू के एक सियासतदान और साबिक वजीर समेत कई अफराद को मोदी हुकूमत की तरफ से इंसदाद तजावुज़ात की मुहिम के नाम पर गरीबों खुसूसन मुसलमानों को उनकी ज़मीनों और जायदादों से बेदखल करने के खिलाफ मुजाहरे करने पर गिरफ्तार कर लिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक ज़िला जम्मू के इलाके नरवाल बाईपास पर बेदखली की मुहिम के दौरान गाड़ियों के एक शोरूम को गिराने के खिलाफ एहतजाज करने पर 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने शोरूम के मालिक सज्जाद अहमद को भी गिरफ्तार कर लिया। सियासतदान और साबिक वजीर हरीश देव सिंह को भी जम्मू में गवर्नर हाउस के बाहर बेदखली की जबरी मुहिम के खिलाफ एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किया गया। पुलिस मोदी हुकूमत की कश्मीरी मुसलमानों को हिरासा करने की पॉलिसी के तहत मुख्तलिफ इलाकों में अचानक छापे मार रही है। उधर लीगल फोरम फॉर कश्मीर की तरफ से आज इस्लामाबाद में जारी की गई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी हुकूमत ने अब तक वादी कश्मीर में 1,78,000 एकड़ से जायद और जम्मू में 25,159 एकड़ से जायद जमीन पर मालिकान को पेशगी नोटिस दिए बगैर कब्जा कर लिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बेदखली मुहिम मकबूजा जम्मू कश्मीर के 20 अजला में तेजी से जारी है, जहां महकमा माल के हुकाम पुलिस और बुलडोजर्स कश्मीरियों के घर और दीगर इमारतें मुनहदिम करके उन्हें बेयार मददगार कर रहे हैं। रिपोर्ट में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल पर जोर दिया गया कि वो मजलूम कश्मीरियों को सफ़ाक भारतीय फौजियों की तरफ से जबरी बेदखली, नस्लकुशी, इंसानियत के खिलाफ जराइम और जंगी जराइम से बचाने के लिए तमाम सिफारती, इंसानी और दीगर पुरअमन ज़राए इस्तेमाल करें। अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कांगो में एक हेलीकॉप्टर पर हमले की शदीद मज़म्मत की है, जिसमें जनूबी अफ्रीका का एक अमन फौजी हलाक हो गया था। उन्होंने एक बयान में कांगो के हुक्काम से कहा कि वो इस बहिमाना हमले की तहकीकात करें और इसमें मुलव्वस अफराद को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाएं। सेक्रेटरी जनरल ने इस अमर का इयादा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा कांगो में अपने खुसूसी नुमाइंदे के जरिए कांगो की हुकूमत और आवाम की हिमायत जारी रखेगा। इसराइली फोर्सेज ने मकबूजा मगरबी किनारे के शहर जेरिको पर एक हमले के दौरान 5 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया है। बड़े पैमाने पर यह हमला आज अलग सुबह पनागुज़ीन कैंप जबर अल क़बत में किया गया और इसराइली मुहासरे में है। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा।
اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں تسکین ظفر سے۔ پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے 18ویں بین الاقوامی چولستان جیپ ریلی کے کامیاب انعقاد کے لیے تمام ممکنہ بہترین انتظامات کرنے کی ہدایت کی۔ ریلی رواں ماہ کی 7 تاریخ سے 12 تاریخ تک صحرائے چولستان میں داور قلعے کے مقام پر ہوگی۔ انہوں نے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے شرکاء اور شائقین کی فول پروف سیکیورٹی یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ ادھر نگراں صوبائی وزیر اطلاعات و ثقافت عامر میر نے ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ جیپ ریلی 500 کلومیٹر پر محیط ہوگی، جس میں 150 تجربہ کار پیشہ ور ڈرائیورز حصہ لیں گے۔ 30ویں قومی اسکی چیمپئن شپ، 17واں شاہ خان اسکی کپ اور چھٹی سنو بورڈنگ چیمپئن شپ آج نلتر میں شروع ہوئیں۔ مزید تفصیل جانتے ریڈیو پاکستان گلگت کے نمائندے شیر محمد سے۔ 30ویں نیشنل سکی چیمپئن شپ، 17ویں شاہ خان سکی کپ اور 6ویں سنو بورڈنگ مقابلوں میں حصہ لینے کے لیے ملک بھر سے 10 ٹیموں کے 93 ایتھلیٹس نلتر پہنچ چکے ہیں۔ آج شاہ خان سکی کپ مقابلے میں پاک فضائیہ کے زاہد نے پہلی پوزیشن، گلگت بلتستان سکاؤٹس کے عباس طاہر نے دوسری، جبکہ پاک فضائیہ کے عبید اللہ نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ سکی مقابلوں کے اختتامی تقریب 10 فروری کو نلتر میں منعقد ہوگی۔ مہمان خصوصی جیتنے والی ٹیموں میں انعامات تقسیم کریں گے۔ اسپورٹس بورڈ پنجاب نے ڈائریکٹر جنرل اسپورٹس پنجاب محمد طارق قریشی کی ہدایت پر یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے لاہور میں فٹ بال اور ہاکی کے میچوں کا انعقاد کیا۔ کشمیر ڈے فٹ بال میچ پنجاب یلو اور پنجاب گرین بوائز کی ٹیموں کے درمیان پنجاب اسٹیڈیم میں کھیلا گیا، جس میں پنجاب یلو بوائز کی ٹیم نے پنجاب گرین کو 2-1 سے شکست دی۔ کشمیر ڈے بوائز اور گرلز ہاکی میچ پاکستان گرین اور پاکستان وائٹ ہاکی ٹیموں کے درمیان نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں کھیلا گیا۔ لڑکوں کے نمائشی ہاکی میچ میں پاکستان گرین نے پاکستان وائٹ کو 3-2 سے شکست دے دی، جبکہ پاکستان گرین گرلز کی ٹیم 4-3 سے فاتح قرار پائیں۔ عثمان وزیر نے دبئی میں اپنے تھائی لینڈ کے حریف کرولنگ کلن کو شکست دے کر ورلڈ باکسنگ چیمپئن شپ کا ٹائٹل برقرار رکھا۔ یہ تھی کچھ کھیلوں کے حوالے سے خبریں۔ نعیم زبیری کی جانب چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں تجارت کی دنیا کا احوال۔ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کے ترقیاتی ادارے کے زیر اہتمام بدھ کو بینکوں سے قرض کے حصول کا طریقہ کار جاننے کے لیے ہیلپ ڈیسک کا انعقاد کیا جائے گا۔ اس موقع پر چھوٹے کاروبار کو کامیاب بنانے کے لیے مفید مشورے بھی دیے جائیں گے۔ ہیلپ ڈیسک کے ذریعے بینکوں کی جانب سے فنڈ اور نان فنڈ سہولیات، لیٹر آف کریڈٹ، ایکسپورٹ کریڈٹ فائنانس، بل آف ایکسچینج، بینک گارنٹی، ڈیمانڈ فائنانس، رننگ فائنانس، کیش فائنانس اور ایس ایم ای آسان اسکیم کے بارے میں معلومات فراہم کی جائیں گی۔ فیڈریشن ایوان صنعت و تجارت پاکستان اور ایرانی کونسلیٹ نے تجارتی تعلقات کے امور کا ازسر نو جائزہ لینے اور کاروباری برادری کی مشترکہ کمیٹی کی تشکیل، اس میں خواتین کی شمولیت پر اتفاق کیا ہے۔ یہ فیصلہ آج ایف پی سی سی آئی کے علاقائی دفتر میں ایک اجلاس میں کیا گیا۔ اجلاس میں ایرانی کونسلیٹ کے کمرشل اتاشی حسین ملائکی نے بھی شرکت کی۔ موجودہ مالی سال کے پہلے 5 ماہ کے دوران مالی خسارہ بدستور جی ڈی پی کا 1.4% رہا۔ گزشتہ سال اسی عرصے کے دوران بھی مالی خسارہ 1.4% ہی تھا۔ ماہانہ اقتصادی رپورٹ کے مطابق پہلے 5 ماہ کے دوران پرائمری بیلنس میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ جی ڈی پی کی 0.6% شرح کے ساتھ یہ 511 ارب روپے کا سرپلس بیلنس ہے، جبکہ گزشتہ سال اس عرصے کے دوران 36 ارب روپے کا خسارہ ظاہر کیا گیا تھا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی 100 انڈیکس 722 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 41,193 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 176 ملین سے زائد حصے ریکارڈ کیا گیا۔ آج مجموعی طور پر 332 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا۔ رفان میز کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 299 روپے کا اضافہ، جبکہ یونیلیور فوڈز کے حصص کی قیمتوں میں 353 روپے 93 پیسے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 273 روپے 78 پیسے اور قیمت فروخت 279 روپے 82 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 330 روپے 1 پیسہ
और 337 रुपये 31 पैसे, यूरो 295 रुपये 98 पैसे और 301 रुपये 95 पैसे, यूएई दिरहम 75 रुपये 3 पैसे और 76 रुपये 20 पैसे, जापानी येन कीमत खरीद 2 रुपये 7 पैसे और कीमत फ़रोख्त 2 रुपये 12 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,75,154 रुपये रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 3,52,267 मीट्रिक टन सामान की नकल हमल हुई। ये थी कुछ अहम तिजारती खबरें। और अब सुनते हैं फन की दुनिया से मुताल्लिक कुछ खबरें। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स ने यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिले में एक ड्रामा और एक रंगारंग प्रोग्राम का एहतमाम किया, जिसका मकसद मसला कश्मीर को परफॉर्मिंग आर्ट के जरिए उजागर करना था। स्टेज ड्रामा जहां चांद उतरता है में अफजाल लतीफ़ी, असलम मुगल, सईद अनवर और दीगर फनकार और कश्मीर के गुलकार राजा इमरान, मुबश्शिरा हफीज़ और बानूर अहमद शामिल थे। PNCA ने अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की वजारत के ताउन से इस तकरीब का एहतमाम किया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद से तलबा की एक कसीर तादाद, कश्मीरी रहनुमा और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर कश्मीरी शोहदा के लिए फातिहा खानी और जिद्दोजहद आज़ादी की कामयाबी के लिए दुआएं की गईं। तकरीब के शुरका ने पाकिस्तान और कश्मीर के परचम और बैनर्स उठा रखे थे, जबकि बच्चों ने प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे जिसमें मकबूजा कश्मीर में भारतीय जबर तसल्लुत की अक्कासी की गई थी। इसके अलावा इस मौके पर पुतली तमाशे का भी एहतमाम किया गया, जिसमें मजलूम कश्मीरियों पर भारतीय जुल्म सितम को उजागर किया गया था। दूसरी तरफ यौम यकजहती कश्मीर के मौजू पर नेशनल आर्ट गैलरी में तस्वीर की नुमाइश का एहतमाम किया गया। नौजवान पाकिस्तानी गुलकारा उरूज आफ्ताब ने लॉस एंजलिस में मुनक़िदा 2023 ग्रैमी अवार्ड में कारकर्दगी का मुजाहरा किया। उन्होंने मुमताज़ फनकारों के सामने अपने फ़न का मुजाहरा किया। और आइए अब आपके लिए चलते हैं साइंस की दुनिया में। गोमल मेडिकल कॉलेज डेरा इस्माइल खान में न्यू होराइजन इन मेडिसिन के मौजू पर एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। कौमी और बैनुल-अक़वामी तिब्बी माहिरीन ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, जबकि लोगों की एक बड़ी तादाद ने ऑनलाइन तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर एंट्रोलॉजी के माहिर प्रोफेसर पेनेज जेवॉस ने तलबा को मेडिसिन के शोबे में जारी जदीद तहकीक के बारे में बताया। गोमल मेडिकल कॉलेज की डीन डॉक्टर नसीम सबा ने कॉन्फ्रेंस को सराहा और कहा कि इससे मेडिकल के तलबा की इस्तेदाद कार बढ़ाने में मदद मिलेगी। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की तैयार करदा नई डिवाइस जदीद सरफेस ड्यू फोल्डेबल स्क्रीन पर मुश्तमिल है। इतलात के मुताबिक कंपनी ने सरफेस ड्यू 3 डिवाइस के लिए ड्यूअल स्क्रीन डिज़ाइन कर लिया था, मगर 1 साल तजुर्बात के बाद उन्होंने इस डिवाइस के लिए रिवायती फोल्ड होने वाला डिज़ाइन तैयार करने का फैसला किया। माहिरीन फल्कियात ने मुश्तरी सैयारे के गिर्द 12 नए चांद दरियाफ्त किए हैं, जिससे सैयारे के गिर्द गर्दिश करने वाले कुल चांदों की तादाद 92 हो गई है, जो शमसी निज़ाम के किसी भी सैयारे पर सबसे ज़्यादा तादाद है। और अब मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात इमरान अहमद सिद्दीकी से। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील। आज लेह में -10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि गोपिस में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा इस्लामाबाद में आज कम से कम 6 डिग्री रहा, जबकि मरी में 0, लाहौर में 12, कराची में 15, पेशावर में 9, कोयटा में 2, मुजफ्फराबाद में 7, गिलगित में 1, करदू में -1 और श्रीनगर में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गुज़श्ता 24 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश मुजफ्फराबाद में 21 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि गढ़ी दुपट्टा में 15, रावलाकोट में 5, काकोल में 20, सैदु शरीफ में 14, कालाम और बालाकोट में 11, दीर में 11, पेशावर में 7, चित्राल में 7, बालमजबा में 6, पाराचनार में 5, मरी में 9, इस्लामाबाद में 6, रावलपिंडी में 4, अस्तौर में 2 और स्कर्दू में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा कालाम में 6 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड हुई, जबकि मालम जब्बा में 3 इंच, बाबूसर और अस्तौर में 1-1 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। आज रात कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, दीर, सवात, बुनेर, मालाकंड और कोहिस्तान में बास मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है, जबकि कल मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपने जानी। आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। पाकिस्तान ने तुर्की, शाम और खिते के दूसरे ममालिक में क़यामत खेज़ ज़लज़ले के बाद इमदादी कोशिशों में तमाम मुमकिन ताउन की पेशकश की है, जिसमें 1800 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए। वज़ीर आज़म ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया है कि वो मौसमियाती तब्दीलियों से आने वाली कुदरती आफात में इजाफे के पेश नज़र इक़दामात करे।
سینٹ نے آج متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی جس میں مطالبہ کیا گیا کہ ملک کے تمام موجودہ قوانین کو اسلامی احکامات کے مطابق ڈھالا جائے۔ خیبر پختونخوا میں قومی اسمبلی کی 8 خالی نشستوں پر ضمنی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا عمل آج شروع ہوا۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد وسیم، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید، مدیر ہوم ڈیسک حماد کیانی، مدیر فورن ڈیسک کمل شمیم، مدیر کھیل کی خبریں طارق محمود، مدیر تجارتی خبریں نبیلہ شاہین، مدیر سائنس اور فن کی خبریں فاحد شیراز، کوآرڈینیشن ایڈیٹر کمل شمیم، مدیر اعلیٰ سعید احمد قریشی، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نعیم زبیری اور تسکین ظفر کو اپنی پوری خبرنامہ ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔